السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 8 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ایران کے لیے جناب ایک افسوسناک خبر ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگلے 48 گھنٹے کیوں اہم ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ ایک نئی دھمکی دی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی کیا کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رنگ آف فائر، ایران کا رنگ آف فائر یعنی کہ ایک آگ کا دائرہ، یہ کون سی ایک نئی اصطلاح ہے جو ایران اب استعمال کرنے جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی اس ویلاگ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایران کے لیے جو ایک بری خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے تصدیق کی ہے کہ پاسداران انقلاب کے بحریہ کے جو کمانڈر ہیں علی رضا تنگسیری، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سرکاری خبرساز پلیٹ فارم سپاہ نیوز کے مطابق کمانڈر علی رضا تنگسیری اور جو ہے وہ اسرائیلی فضائی حملے میں زخمی ہوئے تھے، اور بعد میں جو ہے اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ چکے ہیں۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اسرائیل نے چند روز قبل دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایک حملے میں ایرانی بحریہ کے کمانڈر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ اب ایران کی جانب سے اس موت کی تصدیق نے خطے میں جاری کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے حوالے سے اسرائیل نے یہ کلیم کیا تھا کہ جناب یہ جو کمانڈر ہیں یہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ایران کی جانب سے اس کی تصدیق کوئی نہیں کی گئی تھی۔ اب ایران کی جانب سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ اب شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چند تصاویر آپ کو دکھانا چاہیں گے جو آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجری یہ بتاتی ہے کہ جناب وہاں پہ کوسٹل پاور اور ڈیسیلیشن فیسلٹی جو کویت کے اندر موجود ہے، وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ سیٹلائٹ کی امیجری جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، اور مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح لگ رہا ہے کہ برن سکارز ہیں، یعنی زمین کے کچھ حصوں کے اوپر جو ہے وہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں سے دھواں بھی اٹھتا ہوا جو ہے، اسموک بھی اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس خبر میں پاسداران انقلاب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ the unconventional illegitimate attack by the Zionist regime's army on desalination facilities in Kuwait reflects the depravity of the Zionist occupiers. The IRGC condemns the inhumane act and declares that the US base and personnel as well as the military and security centers of the Zionist regime in the occupied Palestinian territories are within the range of its powerful strikes. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب کویت کے اندر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جناب اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آ جائیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جناب اس دھمکی کے اوپر جو اگلے 48 گھنٹے کے حوالے سے انہوں نے دی ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر جو فرسٹریشن ہے وہ مزید اب بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز نہ کھولنے پر ایران کے بجلی گھروں، تیل کے کنووں اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ اب ایران کے بجلی گھروں یعنی کہ بجلی کا نظام جو ہے، اس سے پہلے بھی ایک پاور سٹیشن کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو چکا ہے، ساتھ ہی ساتھ تیل کے کنووں کے اوپر اور ڈی سیلینیشن پلانٹس جو ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کھارے پانی کو جو ہے میٹھے پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے عوام کو پبلک کے اندر جو ہے وہ یہ پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ آپ بلڈنگ کے تباہ ہونے کو پھر بھی بعد میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، تیل کے کنووں کے اوپر بھی جو ہے اگر اٹیک ہوتا ہے بعد میں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ عام پبلک کو پانی ملنا بند ہو جائے تو اس سے کتنی کوفت ہوتی ہے، کتنی مصیبت آ سکتی ہے، یہاں تک کہانی جو ہے اس جنگ میں اب جا چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ امریکہ ایران میں اپنی فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے ایک نئی اور زیادہ معقول حکومت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے۔ یہاں پہ رجیم چینج کی بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر کہ جناب ہم جو ہے وہ اس وقت گفت و شنید کر رہے ہیں کہ نئی قیادت ایران کے اندر جو ہے وہ آئے۔ انہوں نے کہا جی جس میں بڑی پیش رفت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں جی غالب امکان ہے کہ ایران امریکہ کا معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے جلد معاہدہ نہ ہو سکا اور آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کاروبار کے لیے نہ کھولا گیا تو ہم ایران میں اپنے قیام کا اختتام ان کے تمام بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس، تیل کے کنووں اور خارج جزیرے اور ممکنہ طور پر تمام ڈیسیلینیشن پلانٹس کو اڑا کر اور مکمل طور پر تباہ کر کے کریں گے، جنہیں ہم نے جان بوجھ کر اب تک نہیں چھیڑا۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اگر اس کو ختم بھی کریں گے، اگر ہم یہاں سے جانے بھی لگے تو یہ ان تمام چیزوں کو ہم تباہ کر کے جائیں گے، یعنی آپ کا پورا انفراسٹرکچر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک ہم نے جان بوجھ کر جو ہے اسے ہاتھ نہیں لگایا ہے، لیکن اگر ہم جانے کا فیصلہ کر گئے تو ہم جاتے جاتے ساری چیزیں جو ہے وہ تباہ کر کے جائیں گے۔ اب ذہن میں رکھیے گا تیل کا کنواں جو ہے یا مختلف کنویں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ایران کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی گھروں کے اوپر حملہ اوبویسلی اس کا تعلق بھی جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے۔ بجلی ظاہری بات ہے جو موجودہ حکومت ہے ایران کی اس کے لیے صرف استعمال نہیں ہوتی، یہ تو پبلک کے لیے کنزمپشن کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈی سیلینیشن پلانٹس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جناب پانی، میٹھا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اگر اس کو بھی اڑا دیا گیا تو وہاں کے عوام جو ہے وہ پانی کا پیئیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کارروائی ہمارے ان متعدد فوجیوں اور دیگر افراد کے بدلے میں ہوگی جنہیں ایران نے سابقہ حکومت کے 47 سال تک دور دہشت میں قتل کیا اور ہلاک کیا۔
عرب میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کس بجلی گھر کو تباہ کریں گے، تاہم خدشہ ہے کہ جو بھی سب سے بڑا بجلی گھر ہے پہلے وہ تباہ کیا جائے گا۔ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد ایرانی فوج نے کہا کہ اگر ایران کے ایندھن اور توانائی کے ڈھانچے پر حملہ کیا گیا تو وہ خطے میں امریکہ کے تمام توانائی کے انفراسٹرکچرز کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ کے سخت بیانات اس کے صرف ایک دن بعد سامنے آئے ہیں جب انہوں نے اس جنگ کو ختم کرنے کی بات کی تھی جو انہوں نے 28 فروری کو اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو کے ساتھ مل کر شروع کی تھی، اس وقت جب امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات جاری تھے۔ جمعے کے روز ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی بڑی فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور کرتے ہوئے اپنے مقاصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، تاہم حالیہ بیان ان کے پچھلے بیان کی مکمل طور پر نفی کر رہا ہے کہ امریکہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکا، جس پر برہم ہو کر امریکہ نے ایران کے بجلی گھروں اور تیل کے کنوؤں پر حملے کی دھمکی دی ہے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ اس جنگ کی شدت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان جو آج دوپہر کے وقت تقریباً انہوں نے 4-5 بجے کے آس پاس پاکستانی وقت کے مطابق دیا، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس جنگ کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا، یہ ایک ویڈیو دیکھیے گا، یہ جناب حائفہ کی ایک ریفائنری ہے، آئل ریفائنری ہے، جس کے اوپر ایران کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور جس وقت یہ حملہ ہوا یہ بیسیکلی اس وقت کی فوٹیج ہے جو اس وقت آپ سکرینز کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور ادھر بازان آئل ریفائنریز نے تل ابیب اسٹاک ایکسچینج کو مطلع کیا ہے کہ ایران کی جانب سے آج صبح کے میزائل حملے میں ڈسٹل ٹینک کی چھت کو مقامی نوعیت کا نقصان پہنچا ہے کہ نقصان کافی نہیں ہے، اور یہ کہ تمام پیداواری سہولیات جو ہیں فی الحال البتہ کام کر رہی ہیں۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو کمپنیز اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ انلسٹڈ ہوتی ہیں، اگر ان کی کوئی فیسلٹی کسی وجہ سے ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، ہڑتال کی وجہ سے، یا کسی حملے کے نتیجے میں، یا آگ لگنے کی وجہ سے اگر بند ہوتی ہیں تو ان کو اسٹاک مارکیٹ کو جا کے انفارم کرنا پڑتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کو انفارم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں نے، عام پبلک نے ان کے شیئرز لیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے اس آئل ریفائنری نے جا کے ان کو باضابطہ طور پہ اطلاع دی ہے کہ ہماری آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا ہے، لیکن آپریشنز ہمارے جو ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں، آپریشنز جو ہیں وہ رکے نہیں ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ وہ اسرائیل کی آئل ریفائنری پر ایران کے حملے کے اوپر، یہ جو جس آئل ریفائنری کی بات ہو رہی تھی کہ اس حملے کے اوپر جو ہے وہ کیا اپنا رد عمل دیں گے، تو ٹرمپ نے جواب دیا یو ول سی اٹ سون، آپ جلدی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے انٹرسیپٹرز اور میونیشن پروڈکشن جو ہے اس کو 4 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اس کی تعداد جو ہے، اس کی پروڈکشن کی، اس کو بنانے کی تعداد جو ہے اس میں 4 گنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ بھی کئی ہفتے جاری رہے گی۔ آگے کہتے ہیں یہ more than 200 US cargo planes have delivered supplies yet both countries are reportedly running low on interceptors۔ 200 سے زیادہ کارگو پلین جو ہیں وہ اب تک لا کے یہ انٹرسیپٹرز اور دیگر میونیشن کے جو سامان ہے وہ لا کے ڈیلیور کر چکے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں کے پاس انٹرسیپٹرز کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات پہلے بھی ویسے رپورٹ ہوئی تھی کہ انٹرسیپٹرز جو ہیں اس کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایران کی خاتم الانبیاء فورس کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور قبضے کا نتیجہ امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید ہوگا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ابراہیم ذوالفقاری نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کئی بار ایران کو زمینی کارروائی اور خلیج فارس کے جزائر پر قبضے کی دھمکی دی، ایسی کوئی بھی کوشش ہوئی تو امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کو خلیج فارس کی شاک مچھلیوں کی خوراک بنایا جائے گا۔ ترجمان خاتم الانبیاء فورس نے کہا کہ صدر ٹرمپ صرف طاقت کی زبان ہی سمجھتے ہیں، ٹرمپ امریکہ، یورپ اور خصوصاً ایشیائی ممالک کو بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دہشت گرد تنظیم موساد کے دباؤ میں آ کر نیتنیاہو کے ہاتھوں مہرہ بننے والے ٹرمپ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے صدر ہیں، وہ اپنے غیر مستحکم خیالات اور بیانات کی وجہ سے قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، یہ ایک امریکی پروفیسر ہیں رابرٹ پیپ، انہوں نے یہ بیان دیا ہے، کیا کہتے ہیں میں پہلے انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کروں گا۔ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ از آن دا ہارنز آف اے ڈائلیما، وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ نہج پہ پہنچ چکے ہیں ایک بڑی مصیبت کے۔ He can cut bait now, cut a deal now, pay that high price, break Israel's elbows, threaten to cut off all the aid. It's a super high political price, but his presidency may still be recoverable. انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی جو نقصان آلریڈی امریکہ کو ہو چکا ہے اس سے ختم کیا جا سکتا ہے، ایک ڈیل کی جا سکتی ہے، اس کی ایک بڑی قیمت ہے جو امریکہ دے گا، لیکن یہ ڈیل کر لینی چاہیے۔ اسرائیل کی جو بازو ہے وہ مروڑ دینی چاہیے، اسے دھمکی دینی چاہیے اسرائیل کو، امریکہ کو اسرائیل کو دھمکی دینی چاہیے کہ ہم آپ کی تمام تر امداد جو ہے اسے بند کر دیں گے۔ یہ ایک بڑی جو ہے وہ سیاسی قیمت ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ادا کرے گا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس کی صدارت جو ہے وہ بچ جائے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، یہ اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی صدارت بچ جائے اگر وہ سب کچھ کر دے تو۔
اور ہی کین گو دا ادر سائڈ، یا پھر ایک دوسرا آپشن ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ لے سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دا ملٹری دا بیٹل فیلڈ سائڈ، یعنی کہ کوئی فوجی کاروائی یا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگ کو جو ہے وہ مزید بڑھاوا دے. Cross into stage 3 and use military force to physically open the Strait of Hormuz with ground operations. یا تو پھر آبنا ہرمز کو جو ہے وہ پیدل فوج وہاں پہ بھیج کے زمینی حملہ جو ہے وہ کر دیا جائے اور آبنا ہرمز کو جو ہے وہ کھول دیا جائے. This political cost will amount over the course of a 3 to 6 month attrition war. انہوں نے کہا کہ اگر لیکن یہ والا آپشن اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو استعمال کرتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ 3 سے 6 مہینے بھی آگے چل سکتی ہے. تو یہ دو آپشن جو ہیں انہوں نے کہا. آگے کہتے ہیں ایٹ دیٹ پوائنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ول ایفیکٹولی ناٹ فزیکلی بٹ پولیٹیکلی لوز ہز پریزیڈنسی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ قدم آپ اٹھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی شاید صدارت ان کے ہاتھ سے نہ جائے لیکن سیاسی طور پہ صدارت جو ہے اس کے بعد ان کے پاس سے چلی جائے گی. اٹ ول بیکم انریکوریبل، کہ اس کے بعد یہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے اور یہ نقصان جو ہوگا اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ جنوبی لبنان میں جناب آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز، اس کا ایک اور فوجی جو ہے وہاں پہ شمالی لبنان کے اندر جنوبی لبنان کے اندر جو ہے وہ مارا گیا ہے. لبنان میں حملہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کل 6 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ بھی مزید فوجی ہلاک ہونے کی رپورٹ سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے نیشنل سائبر ڈائریکٹریٹ کا کہنا ہے کہ ایران سے منسلک ہیکرز نے کم از کم 50 اسرائیلی سیکیورٹی کیمروں کا کنٹرول جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے 60 اسرائیلی کمپنیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ مٹا دیا گیا ہے. ایرانی ہیکرز کی جانب سے جو ہے یہ کاروائی کی گئی ہے اور 60 مختلف اسرائیلی کمپنیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے ان ہیکنگ کی بدولت. آگے کہتے ہیں جی ممکنہ طور پر کیمرہ ہکس میزائل حملے سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانے اور اسرائیلی فوجوں کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے گئے. سو وہ ان جگہوں کے اوپر کیمرے جو ایکچولی اسرائیلی فوجیوں کی موومنٹ کو جو ہے وہ دیکھ سکتے تھے ان کو ہیک کیا گیا تاکہ ان سے جو ہے یہ پتہ لگ سکے کہ اسرائیلی فوجیوں کی موومنٹ جو ہیں وہ کس طرح ہو رہی ہیں. آگے کہتے ہیں زیادہ تر کمپنی کے اہداف چھوٹے اور درمیانے درجے کی فرد میں تھے جن میں سے کچھ ڈیٹا مستقل طور پہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، یعنی کہ ان ہیکرز نے جو ان کا ڈیٹا وغیرہ تھا وہ بھی اڑا دیا ہے. امریکہ اور خلیجی ریاستوں میں بھی ایرانی سائبر سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ دونوں طرف سائبر جنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اس سے پہلے بھی بائی دی وے آج سے چند ہفتے پہلے بھی یہ بات رپورٹ ہوئی تھی کہ ایرانی ہیکرز نے جو ہے وہ ایک امریکی کمپنی کے اوپر بھی جو ہے وہ سائبر اٹیک کیا تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملے جو ہے وہ مزید آگے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر انہوں نے جناب ایک ہری جھنڈی دکھا دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. کہتے ہیں جی آئی ول آلویز میک ڈیسیژنز دیٹ آر ان دا نیشنل انٹرسٹ، میں وہ فیصلے کروں گا جو میرے ملک کے مفاد میں ہوں گے. It's why we aren't getting dragged into the Middle East conflict and why we are fighting to protect your living standards. And while opposition parties have responded by dividing communities, we respond with hope and pride. Pride is our communities, pride in our communities and the hope of a country that's better for our children. That's why we are fighting for Vote for Labour on Thursday, 7th May. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہمیں مشرق وسطیٰ کی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ ہم کسی صورت جو ہے وہاں پہ نہیں جائیں گے اور جو ہماری جنگ نہیں ہے ہمارا کام جو ہے وہ صرف برطانوی شہریوں کی زندگی کو جو ہے وہ مزید بہتر کرنا ہے. اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گزشتہ رات چینی سفارت خانے کا غیر اعلانیہ دورہ کیا. سفارتی ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے چین کے سفارت خانے کا دورہ اسلام آباد میں 4 ملکی مذاکرات مکمل ہونے کے بعد کیا. صدارتی ترجمان کی جانب سے کسی بھی قسم کے دورے یا ملاقات کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق تردید یا تصدیق سے گریز کیا گیا. صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ پالیسی کے مطابق کسی بھی ملاقات کے ہونے سے قبل آگاہی فراہم نہیں کی جاتی. ملاقات ہونے کی صورت میں پریس ریلیز اور ویڈیو جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے. تو دس از انپریسیڈنٹڈ کہ صدر مملکت اس طرح بغیر بتائے جو ہیں وہ ایک سفارت خانے میں جائیں، لیکن یہ رپورٹ جو ہے وہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان جو ہے وہ آیا ہے اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ کل بیجنگ جائیں گے. اسحاق ڈار بیجنگ میں چینی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے اور نائب وزیر اعظم کا دورہ علاقائی پیش رفت، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرے گا. مشاہد حسین سید صاحب آج میرے پروگرام کے اندر موجود تھے، ان سے میں نے ایکچولی یہ بات پوچھی کہ اسحاق ڈار یہ جو چائنا جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آبویسلی یہاں پہ ان کی دیگر 3 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد جو ہے ان کا بیجنگ کا یہ پلان بنتا ہے. تو آخر آپ کیا سمجھتے ہیں آخر یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان اس کے اندر کسی گارنٹر کی بھی بہت ضرورت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ چین کی گارنٹی جو ہے وہ مانگی جائے اور ان کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کو ریزالو کیا جائے. شاید ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس لیے وہاں پہ جا رہے ہیں.
اس کے علاوہ ایرانی نژاد امریکی پروفیسر جان ہاپکنز یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں ولی نصر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ایز ٹرمپ ایسکیلیٹس ہز ریٹرک threatening to obliterate Iran's infrastructure, Pakistan foreign minister is heading to Beijing. That could prove to be a bigger indicator of where this conflict is heading. کہ جناب ایک موقع کے اوپر یہاں پہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ جناب اگلے 48 گھنٹے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے. اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب اگر بیجنگ جا رہے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جنگ کے اندر اور کتنے بڑے پلیئر جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خاتون نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا چین کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے، اور خطے میں جنگ بندی اور امن کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے پاکستان اور دیگر کے ساتھ رابطے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ تہران نے ابھی تک امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت نہیں کی. جو بات چیت ہوئی ہے وہ پیغامات میں جو ہم ثالثوں کے ذریعے موصول ہوئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ امریکہ میں کتنے لوگ امریکی سفارت خانے کے دعووں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. دوسری طرف کے برعکس ہمارا کام واضح ہے، جو اپنی پوزیشن بدلتا رہتا ہے. ایران شروع سے ہی اپنی اپوزیشن کے بارے میں واضح ہے اور اپنی پوزیشن کے بارے میں واضح ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس فریم ورک پر غور کر رہے ہیں. ہمیں جو مواد پہنچایا گیا ہے وہ ضرورت سے زیادہ اور غیر معقول درخواستیں ہیں. اس کے علاوہ تجزیہ کار ہیں مائیکل کوگلمن، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے موجودہ صورتحال پہ. کہتے ہیں پاکستان از the rare country that has warm ties with US and Iran, but also the GCC states, Turkey and China. Heck, its ties with Russia are good too. This may not bring peace to the Middle East, but it gives Pakistan diplomatic alignment that lines up well to position itself as a facilitator. انہوں نے کہا پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اس کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اس کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، اس کے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، اس کے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات، ٹرکی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے روس کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. تو یہ ایک بڑا واضح فیسیلیٹیٹر پاکستان جو ہے یہ بنتا ہے مائیکل کوگلمن کی مطابق، جو اس معاملے کو ریزالو کرنے کے اندر جو ہے بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جناب پاکستان کی جو اس وقت خطے میں اہمیت ہے اس کو ہر کوئی مان رہا ہے، پوری دنیا کے اندر میڈیا آؤٹ لیٹس مان رہے ہیں، بھارت مان رہا ہے. اگر نہیں مان رہے تو کچھ بے شرم ہیں جو نہیں مان رہے، شاید ان کا اپنا کوئی بغض ہے، میں نہیں جانتا، میں کسی کے اوپر حب الوطنی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن وہ نہیں مان رہے. اس کے علاوہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں بھارت کے راہل گاندھی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس میں بھارتی روپے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب وہ 95 روپے سے اب 100 روپے پہ جا چکا ہے، ڈالر کی میرے خیال میں بات کر رہے ہیں. اسٹاکس کریشنگ، اکانومی کولیپس، جابز گون، انکم فالنگ، سیونگز وائپڈ آؤٹ، سلنڈرز unavailable, why PM is compromised. اور کہتے ہیں he is desperate to protect himself and his financial structure, but 140 crore Indians know PM Modi has surrendered India's future. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ بڑا غرق ہو گیا ہمارے بھارت کے اندر، لیکن مودی جو ہے وہ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جو میں نے آپ سے رنگ آف فائر کے حوالے سے بات کی تھی، یہ یروشلم پوسٹ کی جانب سے جو ہے وہ ایکچولی آرٹیکل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے وائی دا ہوتیز ویٹڈ انٹل ناؤ ٹو اسٹرائک اسرائیل امڈ ایران وار. کہ یہ جو حوثی ہیں جو یمن کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ حملے شروع کیے ہیں اسرائیل کے اوپر. تو آخر انہوں نے اتنا انتظار کیوں کیا ہے؟ اتنے دنوں سے جنگ کو شروع ہوئے تو کئی ہفتے ہو چکے ہیں، اب جا کے انہوں نے حملے جو ہے وہ کیوں شروع کیے؟ تو آگے کیا لکھتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. کہتے ہیں حوثیوں کے شامل ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر تنازع کو بحر احمر تک پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے امریکہ اور خطے میں اس کی فضائی طاقت کے لیے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی. ایران نے دیکھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ممکنہ طور پر ایرانی جزائر پر حملے کے لیے امریکی فوجی قوتیں خطے میں بڑھ رہی ہیں. ایران کے بیانیے کے مطابق وہ متاثرہ فریق ہے، لیکن ہرمز کے تنگ راستے کو بند رکھ کر وہ یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ خطے میں اس کی طاقت موجود ہے. ایران جانتا ہے کہ پانی کی راہ یعنی کہ ہرمز کھولنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. تاہم ایران کا ماننا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے حوثیوں سے نمٹنا مشکل ہوگا. ماضی میں یہ دو اتحادی حوثیوں کو روک نہیں پائے. در حقیقت امریکہ نے مارچ 2025 میں فضائی حملے کیے، لیکن بعد میں طے کیا کہ یہ حملے مؤثر نہیں رہے. ایران کی رنگ آف فائر حکمت عملی یعنی کہ آگ کا دائرہ. ایران اور حوثی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خطے میں لبنان سے عراق اور خلیج کے درمیان یمن تک ایک رنگ آف فائر بنانے سے ہزاروں کلومیٹر فرنٹ لائن کے ساتھ خطے میں انتشار پھیلے گا اور امریکہ کو یہ دکھایا جا سکے گا کہ یہ جنگ ایک غلطی تھی. حوثی ایران کے لیے ایک وسیع تر حکمت عملی کی نمائندگی کرتے ہیں، جس سے بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی کے ذریعے ایک نئے عالمی شپنگ لین پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. اگرچہ اسرائیل نے صومالی لینڈ کی حمایت میں بحر احمر میں اپنی حکمت عملی اپنائی، ایران کا حوثیوں کے ذریعے جواب ایک نیا کارڈ ہے جو کھیل میں شامل کیا گیا ہے. سعودی عرب نے حوثیوں سے 5 سال سے زیادہ 2015 سے 2020 تک لڑائی کی.
لیکن یمن کے پہاڑی علاقوں میں یہ جنگ مشکل ثابت ہوئی۔ ریاض اور UAE کے درمیان یمن کی حکمت عملی پر اختلاف بھی ہوا۔ حوثیوں نے برسوں تک میزائل غاروں میں چھپائے اور امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور دیگر حریف میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے یا حوثی گروپ کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ تو اب جا کے بیسیکلی اس کا مقصد یہ پورے اس آرٹیکل کا یہ ہے کہ ایران کو اس بات کا آئیڈیا ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے، اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، تو اسی لیے اس جنگ کو مزید بڑھایا جائے تاکہ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ پریشر اور بھی زیادہ آئے اور دیگر ممالک بھی اس کے اوپر اور پریشر ڈالیں کہ بھائی آپ اس جنگ کو ختم کریں۔ اور اگر یہ والا روٹ بھی بند ہو گیا جو ریڈ سی والا ہے تو تیل کی اور دیگر سپلائیز کی چین جو ہے یہاں پہ بھی افیکٹ ہوں گی، جس طرح آپ نے ہرمز پہ ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی جو ہے اس کا افیکٹ ہوگا۔ تو یہ جناب تک کی خبریں تھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔